Hello, 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 hello. خوش آمدید ساتھیوں، خوش آمدید، سب کو خوش آمدید۔ تسلیمات سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ محب بھائی، عمران صدیقی بھائی، انجینئر جمیل بھائی، خوش آمدید۔ اسامہ نعیمی، افتخار چھوٹے بھائی، خوش آمدید۔ ظفر بھائی خوش آمدید، تسلیمات۔ شعیب خان خوش آمدید، وعلیکم السلام۔ محمد اسامہ نعیمی خوش آمدید۔ علیم احمد آپ کو بھی خوش آمدید۔ علی دم ملنگا خوش آمدید۔ آیات آپ کو بھی خوش آمدید۔ معمار سیکٹر آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم۔ سعید معمار سیکٹر، قاسم علی رضا بھائی خوش آمدید۔ انیس زئی خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس لنک کو شیئر کیجیے جلد سے جلد۔ انشاءاللہ چند منٹ بعد قائد طریق ہمارے درمیان ہوں گے اور اپنی اہم فکر نشست سے خطاب کریں گے۔ سب کو خوش آمدید۔ پلیز اس کو شیئر کیجیے گا لنک کو۔ ایم کے وعلیکم السلام۔ راجہ کی آئی ڈی آپ کو بھی خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیجیے گا اس لنک کو، اور ڈبل ٹیپ بھی کرتے جائیے۔ آج 8 نومبر 2025 ہے، 8 نومبر 2025 ہفتے کا دن ہے، اور معنی قائد طریق جناب الطاف حسن کی آج 344ویں فکر نشست۔ انشاءاللہ کل کے سلسلے کو قائد طریق آگے بڑھائیں گے۔ اے رحمان خوش آمدید، بہت شکریہ۔ محمد خالد خوش آمدید۔ راجپوت کی آئی ڈی آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ۔ اس کو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیجیے گا۔ اب سے چند منٹ بعد قائد طریق جناب الطاف حسین اپنی 344ویں فکر نشست سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام اپنے اکاؤنٹس کے فالوورز کو اس کو شیئر کیجیے گا۔ کاشف زدی بھائی تسلیمات۔ عرفان خان خوش آمدید۔ باس آپ کو بھی خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو شیئر کیجیے اپنے تمام فالوورز کو، اپنے اکاؤنٹ کے فالوورز کو سب کو شیئر کیجیے۔ اس کو ڈبل ٹیپ بھی کیجیے گا۔ وفا پرست آئی ڈی شاہ فیصل سیکٹر، تسلیمات۔ بگ لائن وعلیکم السلام۔ شعیب خان بھائی وعلیکم السلام۔ بگ لائن خوش آمدید۔ جی اس کو شیئر کیجیے پلیز۔ آج
8 نومبر 2025 ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ اب سے چند منٹ بعد قائد جناب الطاف حسین آپ سے اپنی اہم فکر نشست سے خطاب فرمائیں گے۔ کفیل صدیقی بھائی وعلیکم السلام، آپ کو بھی خوش آمدید۔ علی محمد خان بھائی آپ کو خوش آمدید۔ معمار سیکٹر شکور پی آئی ڈی آپ کو بھی خوش آمدید۔ الطاف وفا پرست UK خوش آمدید۔ اس کو شیئر کیجیے گا لنک کو۔ انشاءاللہ کل کا جو موضوع جس پر قائد جناب الطاف حسین نے ڈیموکریسی اور مونارکی اور جو ہیریڈیٹری پولیٹیکل سسٹم ہے یا موروثی طرز سیاست ہے، اس حوالے سے قائد نے گفتگو فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کس طرح کا نظام ہے، کس طرح کی سیاست ہے، سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے، کس طرح کا طرز سیاست ہے ان کا، اس حوالے سے قائد جناب الطاف حسین نے کل بہت اہم فکری گفتگو کی ہے۔ اور جن ساتھیوں نے، جن احباب نے کل کی قائد تحریک کی وہ فکری نشست وہ نہیں سن سکے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ قائد تحریک کے جو YouTube چینل ہے ریولیشن ود الطاف حسین، اس پر وہ فکر نشست وہ سن سکتے ہیں۔ اور اونلی بھائی کی ID آپ کو بھی خوش آمدید۔ یوسف سعید بھائی آپ کو خوش آمدید۔ ڈنگ ڈونگ بھائی خوش آمدید۔ شعیب خان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ الطاف ایسٹ آپ کو خوش آمدید۔ عادل خان غوری بھائی تسلیمات۔ فیلکن کی ID ہے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اجنبی کی جو ID ہے ان کو بھی خوش آمدید۔ اور یہ قائد جناب الطاف حسین تشریف لے آئے ہیں۔ ہم جی آداب بھائی، تسلیمات تسلیمات، خوش آمدید بھائی، ویلکم اس براڈ پر بھائی۔ تسلیمات تسلیمات۔ معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، آپ لوگ فوراً اطلاع کر دیں، تمام جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز اور زندگی کے مختلف مکاتب فکر، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اکابرین و افراد، سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ وعلیکم السلام۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین اکرام، آج 8 نومبر 2025 کی تاریخ ہے۔ 8 نومبر 2025 ہفتے کا دن ہے، یعنی سیٹرڈے، اور آج فکری نشست کا نمبر ہے 344۔ ماشاء اللہ، معمار سیکٹر وجی UK شہباز جیتے رہیے، معمار سیکٹر عدنان خان جیتے رہیے،
شکور ماشاء اللہ، وفا پرست، انجینئر جمیل، جیتا رہیے عمران صدیقی سرور ماشاء اللہ۔ 344ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 344۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ روز فکری نشست میں نے دعوت فکر یا دعوت غور و فکر کے عنوان سے آپ کو دعوت فکر عوام کو، آپ کے توسط سے عوام کو بھی دعوت فکر دینے کی کوشش کی اور سوال کیا۔ کل میں نے جو باتیں کی تھیں اس کی موٹی موٹی باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل ابتدائی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ فوج اور سیاسی و مذہبی جماعتوں میں کون بڑا قصوروار ہے؟ پاکستان کے قیام سے لے کر آج کے دن، آج کی تاریخ تک کون کون سی جماعتیں بار بار اقتدار میں آتی رہیں، اور 50 سال سے زائد کون کون سی جماعتیں اقتدار اعلیٰ، وزارت اعلیٰ کے منصب پر بار بار آتی رہیں۔ اسی طرح میں نے آپ سے سوالات کیے تھے بار بار، اسی طرح یہ سلسلہ میں آج بھی جاری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں جو 54 سال سے بار بار اقتدار میں آتی رہی ہے، گزشتہ 54 سالوں سے۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ باقی مدت آپ لگا لیجئے فوجی حکمرانوں کی، مارشل لا کی، فوجی ڈکٹیٹرز کی۔ اب ہر وہ جماعت یعنی یہ جماعتیں جو بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں، تو پہلے تو میں آپ سے یہ سوال دوبارہ کر لیتا ہوں کہ گزشتہ 54 برسوں سے آج کی تاریخ تک، 2025 تک، کون سی جماعتیں ہیں جو وفاق میں اور صوبائی سطح پر بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں؟ ویری گڈ، یوسف قریشی، پی اور مسلم لیگ نون، ویری گڈ، ویری گڈ، ڈنگ ڈونگ، ویری گڈ، شکور، ویری گڈ، شاباش شاباش۔ پھر میں نے آپ سے یہ سوالات بھی کیے تھے کہ 1973 کا جو آئین متفقہ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا متفقہ آئین 1973 کا کانسٹیٹیوشن، تو اس میں آئینی ترامیم، دیکھیے فوجی ڈکٹیٹرز تو ظاہر ہے کہ
ان کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے، ہر طرح کی طاقت ہوتی ہے، تو اس میں تو جو ججز اس مارشل لا لگائے جانے کو جائز نہیں کہتے، انہیں ریزائن دے کر جانا پڑتا ہے، اور جو مارشل لا نافذ کرنے والے فوجی ڈکٹیٹرز کے لیے اس کا بنایا ہوا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو، جو ججز ڈکٹیٹر کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ججز اسی طرح برقرار رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایک ایسی خرابی رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سیاسی نظام ہی نہیں، معاشی تباہی ہی نہیں، بلکہ ہمارے ہاں نظام انصاف بھی بار بار تباہ ہوتا رہا ہے۔ میں نے پھر آپ سے یہ کہا تھا کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ سب سے پہلے کس نے کی؟ 73 کے آئین میں، متفقہ آئین میں سب سے پہلے ترامیم کس نے کی؟ ویری گڈ سرور صاحب، ذوالفقار علی بھٹو جی۔ نہیں، ضیاء الحق کہاں؟ ضیاء الحق تو بھائی، ضیاء الحق کیسے ہو سکتا ہے؟ ضیاء الحق تو بھٹو کے بعد، سوری، کیا نام ہے، 77 میں آئے 1977 میں آپ نوٹ کرتے رہیے اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ 1977 میں مارشل لا لگ گیا تھا ملک میں، وہ ضیاء الحق نے لگایا تھا۔ لیکن 73 میں تو مارشل لا نہیں لگا تھا، پیپلز پارٹی کی ویسٹ پاکستان میں حکومت تھی۔ میں اب ان باتوں کو نہیں دہراؤں گا کہ جمہوریت کو نہ ماننے کا یعنی فوجی ڈکٹیٹرز جو آتے رہے، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا 1970 میں فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے جنرل الیکشنز کرائے تھے، جس میں سابقہ مشرقی پاکستان، فارمر ایسٹ پاکستان، اور سابقہ مغربی پاکستان، فارمر ویسٹ پاکستان میں 1970 کے عام انتخابات میں کون کون سی جماعتیں جیتی تھیں، تو آپ لوگوں نے بتایا تھا، ذرا دوبارہ بتا دیجئے کون 1970 کے عام انتخابات میں کون کون سی جماعتیں پہلے اور دوسرے نمبر پر آئی تھیں؟ دیکھیے نا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ پھر میرا بتانا اور آپ کو کیا پتا کن حالات میں یہ ٹک ٹاک کرتا ہوں، کن مشکلات کا مجھے سامنا ہے۔ تو اگر آپ لوگ غور سے نہیں سنیں گے تو پھر میں، بتائیے، استاد کو اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1970 کے عام انتخابات میں کون سی دو بڑی جماعتیں جیتی تھیں، پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر؟ چلیے، نمبر 1
اور نمبر 2 کر کے جواب دے دیجیے. پہلے نمبر پر عوامی لیگ, دوسرے نمبر پر فراز احمد. جیتے رہیے. ویری گڈ, جیتے رہیے فراز احمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی, پہلے نمبر پر عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پہلے نمبر پر آئی تھی. تو جمہوری اصولوں کے تقاضوں کے مطابق جمہوری سوچ کے حامل سیاستدانوں کا اصل یعنی ان کی زبانی بیان بازی اور ان کے عمل کا آپ جائزہ لیں تو آپ بتائیے کتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان کو چاہیے تھا کہ وہ بہت عاجزی انکساری کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی جیت کو نہ صرف کھلے دل سے تسلیم کرتے بلکہ انہیں مبارکباد دے کر انہیں وزیر اعظم بناتے. لیکن انہوں نے ایک نئی شرط لگا دی کہ ادھر تم ایسٹ پاکستان میں تم وزیر اعظم بن جاؤ, ویسٹ پاکستان میں ہم وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا. ہوری, ویری گڈ. تو شاباش شاباش. تو اب آپ بتائیے. اچھا خیر, میں اب کل بتا چکا ہوں تفصیل اس کی, آپ لوگ یاد رکھا کریں. اب میں سوال جو کر رہا ہوں اس کے جواب دیجئے. تو 73 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آئین کس نے بنایا تھا؟ بیسیکلی تو پیپلز پارٹی کا اقتدار آیا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھیوں نے آئین بنایا تھا. اس آئین کے مسودے کو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے پڑھا, ایک ایک شپ کو دیکھا, جو تبدیلیاں جو آگے پیچھے کرانا تھا وہ کرا کر سب نے, تمام سیاسی ملکی اور مذہبی جماعتوں نے اس آئین پر دستخط کر دیے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم جب بنے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے بنائے ہوئے آئین میں خود ترامیم کر دیں جو ان کے موافقت میں نہیں آتی تھیں. ان چیزوں کو چینج کر کے وہ ترامیم کی جو ان کے مفاد میں آتی تھیں. یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ فوج کو تقویت دینے میں فوج کو بار بار مداخلت کرنے میں سہولت کاری کا کردار کس نے ادا کیا؟ سہولت کاری کا کردار کس نے ادا کیا؟ اچھا, اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد میں فوجی ڈکٹیٹرز کی ابھی بات نہیں کر رہا, میں صرف بات کر رہا ہوں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی. جب مسلم لیگ نون حکومت آئی 1990 میں
تو آپ مجھے بتائیے، کیا مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے آئین میں دھڑا دھڑ ترامیم نہیں کی؟ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی، اس نے ترامیم کی. پھر اس کے بعد مسلم لیگ آئی، پھر اس نے ترامیم کی. پھر میں نے ایک اور سوال کیا تھا کہ ان جماعتوں میں جمہوری اصول و ضوابط کے تحت جو چیئرمین شپ آتی رہی یا صدارت آتی رہی، ان پارٹیوں کی تو وہ ان پارٹیوں میں جمہوری اصولوں کے مطابق پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ میں دونوں میں جتنے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، بیرسٹرز، دانشور، صحافی، کالمنسٹ، رائٹرز، انجینئرز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، جو تھے آئینی ماہرین، کانسٹیٹیوشنل، نیشنل، انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن کے ماہرین، دونوں جماعتوں میں جو تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلم لیگ میں بھٹو فیملی کے خاندان کے علاوہ، نواز شریف کی فیملی کے علاوہ کوئی اور پارٹی کا چیئرمین یا وزیر اعلی بنا، وزیر اعظم بنا، وزیر اعظم تو چھوڑیے، ان کی اپنی اپنی پارٹیوں میں کوئی پڑھا لکھا چیئرمین بنا؟ جواب دیجئے میں کیسے آگے چلوں گا میں؟ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ بھائی ان خاندانوں میں بھٹو کے بعد کون بنا؟ ان کی بیٹی، ان کی بیٹی کے جانے کے بعد زرداری صاحب کے بعد بلاول بھٹو، اب آ جائیے مسلم لیگ پر. نون لیگ میں صدارت پر نواز شریف صاحب، ان کے جانے کے بعد صدارت کس کو ملی؟ شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے 3 مرتبہ خود نواز شریف صاحب. تو آپ مجھے بتائیے، ان صاحبان کے بعد ان کے بھائی، ان کے بیٹے. اب آپ غور فرمائیے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو صوبے کے وزیر اعلی شہباز شریف صاحب ہوا کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب جب وزیر اعظم بن گئے چھوٹے بھائی، تو اب پوری پارٹی میں، مسلم لیگ میں کوئی نہیں تھا سینئر موسٹ،
کوئی بھی پڑھا لکھا ایسا نہیں تھا جس کو وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ، صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ بٹھا دیا جاتا۔ کون بیٹھا؟ کسے بٹھایا گیا؟ کسے لایا گیا؟ کسے لایا گیا؟ اب آ گئی یہ سیاست موروثیت پر، یعنی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ۔ تو یہ جمہوری جماعتیں تھیں یا بادشاہی نظام والی جماعتیں تھیں؟ غور کیجئے نا آپ۔ تو ان کی جماعت والوں نے، عوام نے یہ کیوں نہیں جلسوں میں یا احتجاج کے ذریعے یہ کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ بھئی سینئر موسٹ لوگوں کو آگے لایا جائے، صرف خاندان والوں ہی کو کیوں؟ یہ کیا بادشاہت کا نظام ہے؟ بادشاہانہ نظام ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت تو لاؤ۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ خود ایمانداری سے بتائیے کہ عوام جانتے بوجھتے سب کچھ دیکھتے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں لوٹ مار، یعنی اب یہ ان سیاسی جماعتوں کا منشور عوام، نعرہ عوام کی خدمت کا، اقتدار میں آنے کے بعد خدمت اپنے خاندان کی، اپنی اور اپنے خاندان کی، یہ نعرہ اقتدار میں آنے کے بعد بدل گیا۔ تو حضور والا یہ بات غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اب آج بڑا شور ہے سوشل میڈیا پر، اور تمام جتنے پاکستان میں، ایک تو سرکاری ٹی وی ہے جو پرانا پی ٹی وی، اس کے علاوہ مجھے ٹوٹل گنتی نہیں معلوم پاکستان میں کتنے الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں جو لائیو 24 گھنٹے نشریات جاری رکھتے ہیں۔ ٹو مینی سے کیا مراد؟ مطلب سرور بھائی یہ سوچیں آپ، یہ ٹو مینی نہیں، مطلب اندازاً کوئی مجھے بتائے 25 چینل ہیں، 30 چینل ہیں، ٹوٹل کتنے چینل ہیں پاکستان میں؟ پاکستان والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں تو 33 سال سے ہم یہاں دیار غیر میں رہے، تقریباً 40 ہیں۔ کسی نے لکھا تقریباً 40 اور یہ انجینئر جمیل لکھ رہے ہیں 250، اللہ اکبر۔ اور یہ کسی نے لکھا ہے
100. 100 سے زیادہ. 100 سے زیادہ. عدنان خان. کاشف علی 55. وزیرستان زلمی 550. اللہ اکبر. ایسے نہیں ماریے جناب، تکے مت چھوڑیے، تکے مت لگائیے. یہ ٹلے بازی نہیں چلے گی یہاں پہ. سیدھی سیدھی کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم، کم سے کم 25 کا تو ہمیں معلوم ہے، 20 کا تو ہمیں معلوم ہے. خیر، جتنے بھی ٹی وی ہیں وہ سب، جو میں کسی کی مدد لے کر، کیونکہ میں لیپ ٹاپ کے ذریعے نہیں خود چینل بدل بدل کے دیکھ سکتا، تو کسی کی مدد لے کے میں دیکھتا رہا. تو ہر ٹیلی ویژن پر اور پی ٹی وی پر شور ہی شور ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آج 8 نومبر 2025 کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں 8 نومبر 2025 کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ آج 27ویں ترمیم سینٹ کے ایوان میں پیش کر دی گئی ہے. اور تمام جماعتوں کو 27ویں آئینی ترمیم لا حول ولا قوت، ترامیم ایک تھوڑی درجنوں پورا آئین کا، یعنی آئین کو 1973 کے آئین کو میرا خیال ہے کہ اس کو تبدیل کر کے اب نیا آئین بنانا چاہیے. اس میں رہا گیا ہے، ترامیم ہوتی رہی. اور ہم نے کیا ہے؟ تو 27ویں ترامیم کا مسودہ سینٹ کے ایوان میں جتنی جماعتوں کے اراکین بشمول پی ٹی آئی، ان سب کو پیش کر دیا گیا ہے. اب وہاں دیکھیے 100% پیشن گوئی کہ وہاں بڑے آرام سے پاس ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آسانی سے پاس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا 27ویں آئینی ترامیم؟ کیا آپ جواب لکھیے کہ 27ویں آئینی ترمیم، جو ترمیم لکھا ہے لیکن اس 27ویں آئینی ترمیم نہیں، 27ویں 28ویں 29ویں، پتہ نہیں اس میں کتنی ساری، اس میں تو بہت سی ترامیم کی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی آسانی سے یا نہیں؟ اچھا، ویری گڈ. سب کا جواب یہی ہے، جی ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. اچھا، آج سینٹ کے ایوان میں 2 جماعتوں کے نمائندوں نے اسپیکر سینٹ کو مسودہ اور ایوان میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا. وہ 2 اراکین کے نام کیا معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. اچھا، مشکل اگر لگ رہا ہے تو آسان کر دیتا ہوں. 2 جماعتوں کے نمائندگان نے، ایک نمائندہ 2 جماعتوں کا تھا. تو وہ 2 جماعتیں کون سی تھیں؟
یہ تو آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں. تو دو جماعتیں جو تھیں اس میں ایک نمائندہ مسلم لیگ نون کا اور ایک نمائندہ پیپلز پارٹی کا. دیکھا آپ نے؟ اچھا، اب اس آئینی ترمیم میں جو اختیارات عدالت کے معاملات میں، عدالت کے سلسلے میں، عدالت میں کیا کیا تبدیلیاں کی جانی چاہیے، سپریم کورٹ کے اوپر کون سی ایک وفاقی آئینی عدالت بنانی چاہیے، جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت بنے گی تو پھر سپریم کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جواب چاہیے آپ سے. اگر آپ لوگ جواب نہیں دیں گے تو میں اپنی گفتگو بند کر دوں گا. کسی نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈی سی آفس بنا دینا چاہیے. اللہ اکبر. تو پھر سپریم کورٹ کی، یعنی آپ بتائیے، دنیا بھر میں سپریم کورٹ کسی بھی ملک کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، اس عدالت کے اوپر کوئی اور عدالت؟ بات اچھا، پھر اب اس میں مسلح افواج کے بارے میں بھی ایک عجیب عجیب نئی نئی قسم کی اصطلاحات اور عہدے اور تعمر پینشن اور وہ کیا مراد اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، کل اخبارات میں آ جائے گی، یا گوگل پہ چلے جائیے. 27 امینڈمنٹ کا مسودہ نکال لیجئے آپ اس میں سے. تو پیپرز، ٹوٹل پوائنٹس، کلاسز، یہ کر کے آپ نکال لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب آپ بتائیے کہ یہ یعنی فیلڈ مارشل صاحب کو اب تاحیات یعنی فیلڈ مارشل کا عہدہ وغیرہ، یہ اس میں یہ ترمیم جو پیش کر دی گئی ہے آج 27ویں، جس میں یہ ایک بات نہیں ہے نا، اس میں درجنوں باتیں ہیں. جب تک آپ خود نکال کے پڑھیں گے نہیں تو کسی کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں، آپ خود نکال کے پڑھیے. یہ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی. تو آپ لکھ دیجئے کہ اردو میں ہمیں چاہیے. آپ کو اردو میں 27ویں آرمی ترمیم میں جو کلاسز نئی انہوں نے لے کر آئے ہیں وہ سب آپ کو ملیں گی. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم فوج نے پیش کی ہیں سینٹ میں، یا ملک کی تو بڑی دعوے دار جمہوریت، انسانیت، عوام کی فلاح بہبود کا درس دینے والی سیاسی و مذہبی جماعتوں نے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی دستخط ہیں. جی، اس لیے میں نے مذہبی کا لفظ استعمال کیا. تو آپ بتائیے کہ باقی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تو ہے ہی مین. آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ اس میں
ولی خان صاحب کی عوامی نیشنل پارٹی نے بھی حمایت کر دی. اب رہ گئی جو اصل ایم کیو ایم ہے، الطاف حسین، جس کا قائد ہے، جس کا لیڈر ہے، جس کا تھا، جس کا فاؤنڈر، وہ آج تک ہے. لیکن ایک ایم کیو ایم جو عسکری ایم کیو ایم ہے، اس نے بھی تو ہماری اصل ایم کیو ایم کو نہ سمجھیں آپ لوگ، اصل ایم کیو ایم نہیں شامل ہے. اسی طرح ایک اور پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ شامل نہیں ہے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ترامیم، یہ 27ویں ترمیم جو لائی جا رہی ہے، یہ سینٹ سے پاس ہو جائے گی، قومی اسمبلی سے بڑی آسانی سے پاس ہو جائے گی، پھر یہ لا بن جائے گا، قانون بن جائے گا. تو بھائی اب عوام یا وہ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں، وہ کیا کریں، وہ کہاں جائیں؟ ایک سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، کیا جمہوری پارٹی اب بھی آپ قرار دیں گے، جنہوں نے انصاف کا کو کمزور، تباہ برباد کرنے کی ترامیم پیش کی، جنہوں نے کوئی مطلب جو سلسلہ چل رہا تھا ویسے ہی سبھی مطلب با اختیار تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک ادارہ تو ہمیشہ سے با اختیار رہا ہے، اس کو مزید اختیارات یا مزید پاور دینے کا میں سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھا ہے کوئی کہ اس سے ملک کو کیا کیا فائدے پہنچیں گے، تاکہ ہم بھی تو اس کی اصل اسپرٹ، سول کو سمجھ سکیں، 27 امنڈمنٹ کو. تو یہ پیش کرنے والے کون؟ میری باتیں آپ کو غلط لگتی ہوں گی. میں کہتا تھا، میں نے 47 ایئرس پہلے کہا کہ یہ ملک جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ، سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی سیاسی جماعتوں کا ملک ہے. یہاں عوام کا خون تو چوسا جاتا ہے، یہاں عوام کو بے وقوف، جھوٹے نعروں میں بے وقوف تو بناتی ہیں یہ جماعتیں، مگر جتنے بھی فیصلے کرتی ہیں وہ عوام کے خلاف کرتی ہیں. بھئی آپ بتائیے نا کہ اب یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں، کیا سمجھ لیں ہو گئی؟ پیش کرنے کا مطلب ہو گئی.
تو اس کا قصوروار، اس کی قصوروار جماعتیں جو ہیں، کیا عوام کا فرض نہیں ہے کہ اب ایسی کرپٹ پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز کا بوائیکاٹ کریں؟ لیکن کل میں نے اپنے فکری نشست میں بتایا تھا کہ عوام کو تباہ کرنے، تقسیم کرنے میں مذہبی جماعتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ کل میں نے یہ بات کہی تھی۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا جو فیصلہ کرنے والی، یعنی کیا کہیں گے اس کو مصطفیٰ زبادی، ان کی فیصلہ مرکزی فیصلہ ساز ان کی مرکزی لیڈرشپ، فیصلہ ساز مرکزی کونسل، کمیٹی یا لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کور کمیٹی، یس، بہت اچھا استعمال کیا آپ نے، کور کمیٹی، فیصلہ ساز، جی۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی والوں نے بہت دیر نہیں کر دی؟ اب اس آئینی ترمیم کے بعد کس عدالت میں جائیں گے؟ اس کا جواب چاہیے پی ٹی آئی والوں سے۔ آپ نے احتجاج کا اعلان کیا، کب احتجاج کا اعلان کیا؟ شریف اللہ مروت صاحب کب اعلان کیا ہے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے، آپ جو لکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، تو بس اللہ تعالی کی عدالت بڑی عدالت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن زمین پر جو عدالتیں ہم بناتے ہیں، کیا پھر اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں نہیں بنانی چاہیے زمین پر؟ تو وہ جو عدالتیں ہم زمین پر بناتے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے بتائے ہوئے راستوں کے، یعنی راست صحیح راست، فلاح بہبود کے، انسان کی فلاح بہبود کے جو بتائے ہوئے راستے، انہی راستوں کی بنیاد پر ہی تو قوانین بنائے جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ لوگ رائے دیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر آپ جو بھی رائے دیں گے وہ دیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ عوامی مزاحمت، پروٹیسٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ
جد و جہد کون کرے گا یہ بتائیے. میں آج 344ویں تو میری فکری نشست ہے، اور میں اس سے متعدد بار اپنی فکری نشستوں میں، اس سے پہلے جب میں نے آغاز کیا تھا تو میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی بہت دیر کر رہے ہیں حضور، نظام کو بدلنے کے لیے. جو نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو تسلیم کر کے مشترکہ جد و جہد کا آغاز کیا جائے. چلیے مشترکہ طور پر جمع نہ ہو سکے تو کوئی ایک جماعت. اب آپ کہیں گے کہ آپ کی جماعت نے کیوں نہیں کیا بھائی، تو پھر کہانی الگ ہو جائے گی، پھر موازنہ اور مقابلہ شروع ہو جائے گا. پہلے تو کوئی سیاسی جماعت بتائے کہ جس کے 25,000 کارکن ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہوں. کوئی ایک سیاسی جماعت بتائے کہ جس کے بانی قائد کے گھر کو بموں سے اڑا کر آگ لگا دی ہو اور پھر اس کو بلڈوز کر دیا ہو. جواب دیجئے. 1992 میں لاپتہ ہونے والے 33 سال ہو گئے ہیں آج تک. ان میں سے جو 92 میں ہوئے تھے بیشتر آج تک لاپتہ ہی ہیں. وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. آپ بتائیے. ہم نے تو بہت جتنی جد و جہد ہم کر سکتے تھے کی، اور آج تک ہم کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں. ہم نے جتنی پہیا جام اسٹرائک کر سکتے تھے ہم نے کی، لیکن اب ہمیں پورے ملک میں پھیلنے نہیں دیا. لیکن پی ٹی آئی تو ایک بڑی جماعت ہے، وہ تو پورے ملک کی جماعت ہے، ہمیں تو پھیلنے نہیں دیا. کتنی بڑی طاقت ہے پی ٹی آئی کی عوامی. آپ بتائیے کہ 2 سال سے زائد 2.25 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں، اور میں آج سے 2 سال پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت عدالت مت کھیلو. لیکن آئین قانون کے دائرے میں ہم رہتے ہوئے احتجاج کریں گے تو آپ کیجئے احتجاج. کیوں نہیں کیا؟ پھر احتجاج کیا تو گولیاں چلیں تو آپ کتنے پی ٹی آئی کے کتنے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، اور ایم کیو ایم کے کارکنان تو 25 ایک دن میں مار دیے جاتے تھے. ماورائے عدالت قتل کتنی کی بوری بند لاشیں، جس کا الزام بھی ہم پر لگتا ہے. بہرحال اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ ہم کیا، یعنی اب کیا
ملک عوام کو کیا کرنا چاہیے. اور کون یعنی ایک مشترکہ جدوجہد کرنے کے لیے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں عمران خان کی حمایت 2 سالوں سے کر رہا ہوں. کیا عمران خان کی کسی بھی جماعت نے ایم کیو ایم کے شہید ہونے والے یا بار بار ایم کیو ایم کے جتنے آج تک گرفتار ہو رہے ہیں ان کی گرفتاری پر کبھی پی ٹی آئی نے یا کبھی 2 الفاظ یہ کہے کہ جو جد و جہد الطاف حسین لندن میں ایگزائل میں بیٹھ کے کر رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے، ہم ان کے ان جذبات کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ کبھی آج تک کسی نے بولا؟ کوئی ایک پی ٹی آئی کا بیان دکھا دیجئے. جو میں نے 47 ایئرس پہلے بات کہی تھی کہ جب تک عوام فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرا، دیکھیے آپ دیکھ لیجیے نا کہ یہ سسٹم جاگیردارانہ وڈیرانہ سرمایہ دارانہ یہ جو دولت کا کھیل ہے، اس کھیل سے عوام نجات حاصل نہیں کریں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے تو یہی لوگ ہم پر مسلط رہیں گے اور ظلم و جبر کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن ہم قربانیاں دینے سے ڈرتے ہیں. جو وقت جد و جہد کا تھا ہم اسے ہم نے ضائع کر دیا اور مزید کرتے چلے جا رہے ہیں. سوچئے، غور کیجئے اور بتائیے. میری باتیں بری لگیں گی لیکن جو سچ ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا. میں آج آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا. آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں جلدی جتنی جلدی ممکن ہو ای میل پر. اور ای میل کا ایڈریس لکھ لیجئے. جی مصطفیٰ زوادی ای میل ایڈریس بتائیے. جی یہ ہے MQM MQM.org. میں ریپیٹ کرتا ہوں ویب سائٹ کا پتہ بتا رہے ہیں یا ای میل کا؟ جی بھائی ای میل کا ہے، ویب سائٹ کا ملتا جلتا ہے. یہ ای میل کا جو آفیشیل ہمارا ای میل ایڈریس ہے اچھا، MQM@MQM.org. یہ ای میل ایڈریس ہے. اس پر آپ اپنے ای میل کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں جو کہ طریق اس بارے میں آپ سے رائے پوچھ رہے ہیں. جتنی آپ کی آراء کل بھی میری نشست ہے فکری، تو اس سے پہلے ابھی میں نے تازہ کوئی اعلان پڑھا ہے. 1 منٹ. نہیں،
شاید کوئی فیصلہ ہوا ہے، لیکن وہ نکل گیا۔ بہرحال معزز خواتین و حضرات، آج کی دوسرے جو یعنی کل پہلی جمعہ پہلا دن ہوتا ہے، ہفتہ دوسرا دن ہوتا ہے، تو آج دوسرا دن، کل تیسرا دن ہے، تو اپنے پہلے حصے کی فکر نشست کا میں آج یہاں اختتام کرتا ہوں، اور میں مصطفیٰ زبادی سے یہ کہوں گا کہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیں۔ اس کے بعد معین خان ہے یہ ان لوگوں کو جو مجھ سے سوالات کرنا چاہیں آج کی میری فکری نشست کے بارے میں، وہ سوالات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی مصطفیٰ زبادی۔ جی بھائی، بہت شکریہ بھائی۔ جی بھائی، آج آپ کی جو فکر نشست نمبر 344 344، آج کی اس نشست میں آپ نے اپنی گزشتہ روز کی جو فکر نشست تھی اس موضوع کو، اس گفتگو کو آگے بڑھایا ہے۔ کچھ آپ نے بھائی اس کو ریکیپ کیا ہے، اس کی دہرایا ہے تمام حاضرین کے لیے، خاص طور پہ وہ کہ جو کل نہیں تھے۔ آپ کی آپ نے سوال کیا کہ جو پاکستان میں جو آپ نے دعوت غور و فکر دی اپنی نشست میں، اس حوالے سے آپ نے دہرایا اور سوال کیا کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک کون سی جماعتیں وہ بار بار اقتدار میں آئی ہیں اور وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے منصب پر آتی رہی ہیں، اور خاص طور پر گزشتہ 54 سالوں میں جو جماعتیں بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں، اس میں جو آپ کا سوال تھا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جماعتیں بار بار مختلف ادوار میں یہ حکومت میں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا بھائی کہ جو پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی 1972 میں، تو انہوں نے 1973 میں ایک آئین ان کے تمام آئینی ماہرین نے تیار کیا اور پھر سے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جو اس وقت جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں تھیں ان سب نے اس مسودے کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد سب نے متفقہ طور پر کو منظور کیا۔ اور پھر آپ کا سوال تھا کہ یہ جو آئین جو متفقہ آئین تھا، اس میں سب سے پہلے جو ترامیم ہیں وہ اس آئین کو پیش کرنے والے یعنی کہ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ہی اپنے اس منظور کرائے ہوئے آئین میں ترامیم کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بھائی یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد بھی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی پھر اس میں بار بار اس میں ترامیم کی ہیں، حتیٰ کہ آج 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا بھائی یہ بھی سوال تھا کہ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو کہا جاتا ہے ملک میں ماشاء اللہ لگتے ہیں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ فوج کو تقویت دینے میں یا اس میں مداخلت کی دعوت میں سہولت کاری کا کردار کس نے، بھائی سوال ہے۔ پھر آپ کا گزشتہ روز کی نشست کے تناظر میں پھر یہ بھی آج بھی سوال تھا بھائی کہ جو دو بڑی جماعتیں جو جمہوریت کی اور عوامی اور حقوق کی بات کرتی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، لیکن ان جماعتوں کی جب بھی حکومت آئی ہے تو کون وزیر اعظم بنا ہے یا کون وزیر اعلیٰ بنا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ان جماعتوں میں نواز شریف 3 مرتبہ بنے، پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو، پھر اس کے بعد ان کی بیٹی، اور پھر وہ 2 مرتبہ بنی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے داماد آ گئے اور صدر بنتے ہیں، اور اب ان کے نواسے آ گئے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون میں کی جب بھی حکومت آئی ہے تو میاں نواز شریف جو ان کے صدر ہیں وہ 3 مرتبہ حکومت میں رہے ہیں، چھوٹے بھائی
पंजाब के आला बने और जब उनके भाई आजम बन गए की तो जब हुई पढ़ा काबिल फर्द नहीं था वो मोइन भाई आपको आवाज आ रही है ओ अच्छा ओके ओके जी जी आवाज आ रही है जी आपको बस तो यहाँ पे सिग्नल नेटवर्क के सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। भाई तक ओ मैं अच्छा मैं मूव करता हूँ रूम से